ایک سمے کی بات ہے کہ ایک جنگل میں دو بیر رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام جوشیلا تھا اور دوسرے کا نام پھرتیلا تھا۔ آئے روز ہی جنگل میں کچھ نیا ہوتا رہتا تھا۔ کبھی کوئی جانور مشکل میں آ جاتا اور کبھی کوئی جانور۔ وہ دونوں دوسرے جانوروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ یکدم سے آوازیں آنے لگیں۔ وہ بھاگ کر آتش فشاں والی جگہ پر گئے۔ پھر انہیں یاد آیا کہ جب یہ پھٹتا ہے تب کوئی نہ کوئی جانور مصیبت میں ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں بھاگتے بھاگتے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب جوشیلا اور پھرتیلا اس جگہ پر پہنچتے ہیں تب وہاں سے خرگوش موقع دیکھتے ہوئے نکل جاتا ہے کہ اب مجھے بچانے والے آ گئے ہیں۔ بھیڑیا ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ یہی کام تو تم نے کرنا تھا، ہمیشہ غداری والا کام ہی کرتے ہو۔ کبھی اکیلے ہم سے لڑو، ہم تمہیں بتائیں کہ لڑائی کیسی ہوتی ہے، مگر پھر بھی ہم تمہیں اب پچھاڑ دیں گے۔ بھیڑیا کہتا ہے آج دیکھی جائے گی۔ اب بیلوں اور بھیڑیوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بھیڑیے بیلوں کو زخمی کرتے ہیں، مگر پھر جب بیلوں کو غصہ آتا ہے تو ان کی رنگت بدل جاتی ہے اور وہ بھیڑیوں کو پچھاڑنے لگتے ہیں۔ بیل بھیڑیوں کو بہت مارتے ہیں۔ اتنی ساری مار کھانے کے بعد وہ بھیڑیے بھاگ جاتے ہیں اور جوشیلا اور پھرتیلا خوش ہو جاتے ہیں کہ پھر سے انہوں نے بھیڑیوں کو بھگا دیا تھا۔ پھر پھرتیلا کہتا ہے کہ جب سے یہ بھیڑیے جنگل کے بادشاہ بنے ہیں تب سے ان لوگوں نے معصوم جانوروں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ جوشیلا اور پھرتیلا وہاں سے چلے جاتے ہیں اسی جگہ پر جہاں پر وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت سفر کر کے آئے ہوتے ہیں۔ ادھر وہ بھیڑیا جو جنگل کا سردار ہوتا ہے اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ جب تک یہ بیل ہمارے ساتھ ہیں ہماری یہ جنگل میں نہیں چلنے دیں گے۔ یہ ساری باتیں سنتی ہوئی وہ چلاک لومڑی وہاں پہنچ جاتی ہے جو اس بادشاہ کی وزیر ہوتی ہے۔ وہ لومڑی اس بادشاہ سلامت سے کہتی ہے تو پھر مجھے اپنی چالاکی استعمال کرتے ہوئے ان دو بیلوں کو آپس میں لڑوانا ہوگا تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے۔ ادھر جوشیلا اور پھرتیلا لڑائی کے بعد آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ چلاک لومڑی ان بیلوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ چلاک لومڑی ان بیلوں سے کہتی ہے کہ آج میں تم سے یہ باتیں نہیں کرنے آئی کہ تم لوگ ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہو، کہ تمہیں اپنا دکھ سنانے آئی ہوں کہ تم لوگوں کی وجہ سے مجھے بادشاہ سلامت نے اپنے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ کیونکہ میں بادشاہ سلامت کو کہتی تھی کہ ان دو بیلوں کو کچھ نہ کہیں، اس لیے اس نے غصے میں آ کر مجھے وزیر سے ہٹا دیا ہے۔ میں تم لوگوں کی طرح عام جانور ہوں۔ اب وہ لومڑی ان دو بیلوں کی دوست بن چکی ہوتی ہے اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ لومڑی ساتھ جاتی ہے۔ اس لومڑی کو جوشیلا بیل جہاں اکیلا ملتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تو پورے جنگل میں یہ سنا ہے کہ پھرتیلے نے سارے بھیڑیوں کو مار دیا تھا۔ تمہارا ذکر کہیں نہیں سنا، بلکہ تم تو اچھے خاصے دکھتے ہو مجھے۔ پھر وہ لومڑی پھرتیلے کے پاس آتی ہے اور وہی باتیں کرنے لگتی ہے جو اس نے جوشیلے سے کی تھیں۔ تو جوشیلا اس کی باتیں سن لیتا ہے۔ پھر جب جوشیلا اور پھرتیلا اکٹھے ہوتے ہیں تو جوشیلا کہتا ہے کہ تم نے جنگل میں کیا پھیلا رکھا ہے کہ تم نے سارے بھیڑیوں کو مارا تھا۔ اب پھرتیلا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ جوشیلا کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ پھر جوشیلا پھرتیلے سے ناراض ہو کر جنگل کی دوسری طرف چلا جاتا ہے اور اکیلا رہنے لگتا ہے۔ ادھر وہ چلاک لومڑی اس بھیڑیے سردار کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کا کام ہو چکا ہے۔ سردار بھیڑیا اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلا لیتا ہے۔ وہ سارے بھیڑیے آ جاتے ہیں اور اپنے سردار کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا سردار انہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ وہ خرگوش جسے جوشیلے
اور پھرتیلے نے بچایا تھا وہ ان بھیڑیوں کو آتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور راستے میں اسے جوشیلا ملتا ہے تو وہ اسے بتا دیتا ہے۔ تب جوشیلا کہتا ہے کہ آج آنے دو انہیں، میں خود انہیں اکیلا ہی دیکھ لوں گا۔ سارے بھیڑیے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں جوشیلا رہ رہا ہوتا ہے۔ وہ بھیڑیے جوشیلے سے کہتے ہیں کہ آج تمہیں ہمارے ہاتھوں کون بچائے گا، ہم بہت زیادہ ہیں، آج تمہارے چتھڑے اڑا دیں گے ہم لوگ۔ اب جوشیلا کہتا ہے کہ آج میں اکیلا ہی تم لوگوں پر کافی ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں سے لڑنے کے لیے۔ تب ہی بھیڑیے وہاں پر ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ تب ہی وہاں پر پھرتیلا آ جاتا ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں دوست، ہم دونوں ہر مشکل میں ساتھ ہی ہیں، ہمیں کسی بھی بھیڑیے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں ان سارے بھیڑیوں کے لیے کافی ہیں۔ تب جوشیلا خوش ہو جاتا ہے۔ تب جوشیلا اپنے اصل روپ میں، غصے والے روپ میں ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ غصہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دونوں غصے والی حالت میں آ جاتے ہیں۔ تب وہ دونوں بھیڑیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں بہت مارتے ہیں اور انہیں اتنا زخمی کر دیتے ہیں کہ وہ سارے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھیڑیا کدھر بھاگ جاتا ہے اور کوئی بھیڑیا کدھر بھاگ جاتا ہے، تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب جوشیلا پھرتیلے سے پوچھتا ہے کہ تم تو مجھ سے ناراض تھے، تب تم یہاں کیسے آئے؟ تب پھرتیلا اس سے کہتا ہے کہ ایک دن میں کسی کام سے جنگل میں کسی جگہ پر جا رہا تھا، تب میں نے لومڑی اور بادشاہ کی باتیں سن لی تھیں اور اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ جوشیلا پھرتیلے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آج تم نہ ہوتے تو آج میں ان بھیڑیوں کے ہاتھوں مر چکا ہوتا۔ پھرتیلے تمہارا بہت احسان ہے مجھ پر۔ تو پھرتیلا کہتا ہے کہ دوستوں کا ایک دوسرے پر احسان نہیں ہوتا۔